ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب صفة الصلاة الفصل الأول عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي فقال في الثالثة أو في التي بعدها علمني يا رسول الله فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك فی صلاتک کلھا متفق علیہ۔ یہ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اسے امام بخاری بھی روایت کر رہے ہیں، امام مسلم بھی روایت، متفق علیہ۔ باب کا عنوان ہے صفت الصلاۃ، نماز کی کیا صفت ہے۔ صفت تو سمجھ میں آئی نہیں ہوگی، اس لیے کہ موصوف کو جانتے ہی نہیں کہ موصوف کیا ہے، صفت کیا ہے۔ صفت کہتے ہیں طریقہ، جو اردو میں کتاب کے آپ کو ملتے ہیں کہ نماز کا طریقہ، وہی صفت الصلاۃ، کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ اب بات نماز تک پہنچی ہے تو اللہ کی کتاب میں تو فرمایا کہ نماز قائم کرو، کیسے قائم کرے معلوم ہونا چاہیے۔ اب وہ بتایا جائے گا کہ قیام صلاۃ کا مطلب کیا ہے، یعنی نماز کا طریقہ۔ اب وہ طریقہ نماز کا آئے گا جو حضور نے خود تعلیم فرمایا، یا اور کسی کی بتائی ہوئی راہ نہیں کہ ایسے نماز پڑھو ایسے نماز، یہ حضور نے جو خود بتایا ہے نا، وہ طریقہ وہ آئے گا۔ ابھی آپ کے استاد نے بتایا ہوگا، آپ کے شیخ نے بتایا ہوگا، آپ کے ماں باپ نے بتایا ہوگا، یہی نا، یا حضور خود بتا دیں۔ اب دیکھ لو کہ کتنا فرق ابھی آئے گا۔ صفت صلاۃ کا مطلب ہے نماز کا طریقہ، نماز کی راہ۔ اصل میں نماز ذکر الہی ہے، اور تمام عبادات میں یہ سب سے بڑا درجہ رکھتی ہے۔ زکوٰۃ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ روزہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، لیکن نماز کا مقام اپنی جگہ ہے۔ حج بہت بڑی عبادت ہے، تمام زندگی بھر کے گناہ دھل جاتے ہیں، حج اگر ہو گیا تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن نماز اپنی جگہ، نماز کا مقام اپنا۔ اور اگر ابھی بھی نہ سمجھ میں آئے ہو تو زکوٰۃ سال میں ایک بار فرض ہوتی ہے، جب مال کے اوپر ایک سال گزر جائے، یہی ہے نا، اس کے لیے حولان حول شرط ہے، لیکن نماز روز فرض ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یہ تو دیکھ ہی رہے ہو، نماز یہ کہ روز فرض، روزہ بھی سال میں ایک ہی مہینہ فرض ہے، روز نہیں ہے، لیکن نماز روز ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ حج تو تمام عمر میں ایک بار فرض ہے، لیکن نماز روز فرض ہے، اور ایک بار نہیں 5 بار فرض ہے۔ اسی لیے جب میں کسی سے پوچھتا ہوں بھیا نماز پڑھتے ہو، مجھ سے وظیفہ پوچھنے آتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجیے کہ ہماری مشکلات کا حل نکلے۔
تو میں پوچھتا ہوں نماز پڑھتے ہو؟ بولتے ہیں ہاں نماز پڑھتا ہوں. میں نے کہا کتنی نماز پڑھتے ہو؟ اب پھر وہ پھنستے ہیں بیچارے، پھنس جاتے ہیں. سب تو نہیں ہو پاتی حضرت، ہم کہا تو پھر وظیفہ ہو جائے گا سب سے. وظیفہ نفل ہے بابا، نماز فرض ہے. پہلے فرض کو کمپلیٹ کرو، اس کے بعد اوور ٹائم کی بات کرو. یہ جو وظیفہ نہیں کام آپ کا کر رہا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی چھوڑ دیا، اوور ٹائم کے لیے بھاگ رہے ہیں. آئی بات سمجھ؟ جو ڈیوٹی چھوڑ کے اوور ٹائم کام کرے گا کیا اسے ملے گا؟ پہلے ڈیوٹی کرو پھر اوور ٹائم. تو یہ مسئلہ ہے بابا. نماز کی شان بہت بلند ہے، میں کیا بتاؤں، بہت بلند. اگر کسی کی نماز صحیح ہو ہی گئی تو آدھی زندگی اس کی کامیاب ہو گئی، آدھی کی فکر کرے. لیکن نماز ہونی چاہیے. ابھی ابھی سننا کہ نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، ابھی شروع ہوا یہ باب بتائے گا کہ کب نماز ہوتی کب ہے. جب وہ راہ معلوم کرو جو اللہ کے رسول نے تمہیں بتائی، وہ طریقہ معلوم کرو جو اللہ کے رسول نے بتایا. حضور نے پڑھ کے بھی بتایا اور کہہ کے بھی بتایا. صرف کہہ کے حضور نہیں گزرے، کر کے گزرے ہیں. کوئی سفر نہیں کرتے تھے حضور جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لیں، اور کسی سفر سے نہیں آتے تھے مگر 2 رکعت نماز پڑھ. کیا نماز کا کیا شان ہے نماز کی. چلو صاحب، تو طریقہ نماز، صفت صلاۃ کا مطلب ہے طریقہ نماز. نماز کا کیا طریقہ ہے وہ حضور سے سنیں آپ. پہلی فصل جناب ابو ہریرہ سے ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، یعنی مسجد نبوی شریف میں ایک شخص داخل ہوا. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ایک گوشے میں تشریف فرما تھے. مسجد ہی میں تھے حضور. وہ آیا نماز پڑھنے مسجد میں، ایک آدمی فصلہ، پھر نماز پڑھی اس نے. ثم جاء، پھر وہ آیا فسلم علیہ، اب حضور کو آ کے سلام کیا اسے. اور آج بھی یہی کرتے ہیں، نماز پڑھتے جب نماز پڑھتے آ کے حضور کو سلام کرتے. پہلے نمازی نماز پڑھ لیتے پھر آ کے حضور کو سلام کرتے. آیا حضور کو سلام کیا اس نے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیکم السلام، تیرے اوپر بھی سلام. وعلیکم السلام، تیرے اوپر بھی سلام. تو نے سلام میری طرف بھیجا، تیرے اوپر بھی سلام. یعنی تو نے سلامتی کی بات کی، سلامتی کی دعا کی، تیرے اوپر بھی سلامتی ہو. ارجع فصلی، لیکن اے مسلی، اے نمازی واپس جا. ارجع، واپس جا، پھر سے نماز پڑھ. فصلی، پھر سے نماز پڑھ. فإنک لم تصلی، اس لیے کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں. اب پتہ چلا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ نماز پڑھنا سیکھا ہی نہیں انہوں نے. ایسے سے سیکھ لیا ہے جو خود سیکھنے کا بھی برسم ہوتا جائے. ایسے سیکھ، کئی خالامہ سے سیکھ لیا، کئی ٹیوشن پڑھانے والوں سے سیکھ لیا. کیا ادھر ادھر. اس میں جو شہر کے اچھے علماء تھے، پڑھے لکھے لوگ، ان سے جا کے نماز سیکھنی چاہیے تھی. اور ایک ہی دن میں جا کر کے سیکھ لیتے کہ حضرت ہم کس طرح سے نماز پڑھیں ذرا بتائیں، یہ کام ہو جاتا آپ کا. لیکن شاید کسی نے ایسی زحمت کی ہو جو میں بتا رہا ہوں، بس جو سمجھ میں آئے اس طرح سے کر کے چلتے بیٹھے. اس کو واپس کر دیا حضور. فرمایا تو واپس جا، پھر سے نماز پڑھ، اس لیے کہ تو نے نماز پڑھی ہے. حالانکہ پڑھ کے گیا تھا. اس کو حضور نے کہہ دیا کہ وہ نماز ہی نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ اللہ بچا لے لوگوں کی نماز کو کہ نماز ہو جائے. حضور نے کہہ دیا نماز نہیں ہوئی ہو. فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی. فرجا، تو وہ آدمی واپس گیا. وہ آدمی واپس گیا اور پھر سے نماز پڑھی جو پڑھنی تھی بیچارے کو. وہ واپس گیا اور پھر سے پڑھی. ثم جاء فصلی، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور سلام کیا. اور کوئی ہوتا تو سلام کیے بغیر چلا جاتا کہ کہیں پھر لوٹایا گیا تو. لیکن اس کی سعادت مندی دیکھیے، نماز پڑھ کے آیا تو پھر سلام کیا. اس سے ایک چیز معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہر نماز کے بعد بارگاہ رسالت میں سلام پیش کریں تو کتنا اچھا. پھر آیا سلام کیا، نماز جیسے پڑھ کے آیا پھر سلام کیا، اور حضور نے اس کے سلام کا جواب بھی دیا. فقال علیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی. آپ نے سلام کا جواب دیا، فرمایا واپس جا، پھر سے نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں. دوبارہ بھی وہی فرمایا.
واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو. تو نے نماز پڑھی. سن رہے ہیں آپ؟ نماز تو بھیا خیر سے پڑھ لو کہ نماز تو ہو جائے. بہت زیادہ شیخی و غرور میں نہ پڑھو کہ ہم کو سب آتا. کچھ نہیں آتا آپ کو، کچھ بھی نہیں آتا. آپ کوئی سلیکٹ ہو، کچھ نہیں آتا. خوش فہمی یہ ہے کہ ہمیں سب آتا، کچھ نہیں آتا. دو بار ہو گیا نا. میں تو واپس جا پھر سے نماز. تو اس نے تیسری بار عرض کیا فقال فی الثالثہ، تیسری بار اس نے عرض کیا اور فی التی بعدها، یا تیسری بار کے بعد چوتھی بار عرض کیا علمنی یا رسول اللہ. اب اس نے کہا کہ اچھا تو پھر حضور آپ مجھے سکھائیں کہ میں کیسے نماز پڑھوں. اب سنا آپ نے، اب آ گیا راستے پر. بغیر سیکھے کوئی ہنر آتا ہی نہیں. وہ بھی نماز جیسا ہوگا. بارگاہ الوہیت پہ کھڑے ہونے کا ادب اچھے اچھے چاہوں کو نہیں معلوم ہوا، وزراء کو نہیں معلوم ہوا، ہمارا کو نہیں معلوم. وہی اپنے حال میں گم چل رہے ہیں. حضور ہمیں سکھائیے کہ ہم کیسے نماز پڑھیں. اب آ گیا راستے پر. ہوگا یہی میں کہہ رہا ہوں کہ سیکھنے کی ضرورت ہے. فقال، اب سرکار نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ، جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، فاسبغ الوضوء، تو تجھے چاہیے کہ سب سے پہلے کامل وضو کر. اس باغ وضو کامل وضو، پورا وضو کر کے آ. پہلے تو وضو ٹھیک کر اپنا. شرط ہے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی نا. حالانکہ وضو نماز نہیں ہے، لیکن بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. تو کہا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو کامل وضو کر، پورا وضو کر. ثم استقبل القبلہ، پھر اس کے بعد تو قبلہ کی طرف منہ کر. جب کھڑا ہو نماز کے لیے تو قبلہ کی طرف منہ ہو. فکبر، جب قبلہ کی طرف منہ ہو جائے اور نیت کر لے تو پھر اللہ اکبر کہے. فکبر، اب اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی بول. اب اللہ اکبر کہے. فکبر ثم اقرأ، اس کے بعد پڑھو بما، اب میری آنکھیں جو کمزور ہو گئی کیا کروں. بما تیسر لک من القرآن، جو قرآن سے تمہیں آسان ہو. اب قرآن پڑھو جو تمہیں آسان ہو. ثم ارکع، جب قرآن پڑھ لو تو رکو کرو. حتی تطمئن راکعا، اب رکو کرو. اب یہاں سے وہ بات شروع ہو رہی ہے جہاں گڑبڑی ہو رہی تھی. یہاں تک کہ تم اطمینان سے رکو کرو، اس لیے کہ دل کا چین اللہ کی یاد ہی تو ہے. دل کا سکون اللہ کی یاد ہی تو ہے. دل کا سکون نماز ہی تو ہے. آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہی تو ہے. تو اطمینان سے رکو کرو. حتی تطمئن راکعا، اطمینان سے رکو کرو. اطمینان سے رکو کا مطلب سمجھے کیا ہے؟ گھبراہٹ میں اور بے چینی میں جلد بازی میں مت جانا. اطمینان سے رکو کرو اور سمجھ لو کہ ایک جہاں تمہارے ساتھ خدا کے آگے جھکا ہوا ہے، تم بھی انہیں جھکنے والوں میں. اطمینان سے، یہ اطمینان ہی یہ ہے واجب. نماز اطمینان کے لیے پڑھی جاتی ہے، لہذا اطمینان سے پڑھی جائے. اور اگر نماز سے اطمینان نہ ہو تو اب کس سے ہوگا بھیا؟ اطمینان سے پڑھو، اطمینان سے رکو کرو. یہاں پتہ نہیں کب جھکے ہو کب کھڑے ہو گئے. یہ تو عجیب حالت ہے. ایک ذرا سے یہ کیا تماشا کرتے ہیں بابا. اور ادھر ادھر کر کے اور ذرا سا قبلہ کی طرف کر کے سلام پکڑ کے اور بھاگے جلدی سے. ہو گیا سر. نماز اطمینان کے لیے ہے، لہذا اطمینان سے رکو ہو. حضور کہہ رہا تھا تطمئن راکعا، یہاں تک کہ تو اطمینان کے ساتھ رکو کر. جھک جائے جیسے ایک عالم جھکا ہوا ہے اس کے ساتھ. جتنی جھکنے والی چیزیں آپ سب ان کے ساتھ پہ تو کھڑا ہو گیا، ایسے جھکا رہے. اطمینان سے رکو کر. یہ اطمینان واجب ہے بھیا. اسی کو طمانینت کہتے ہیں، اطمینان سے نماز پڑھنا. ثم ارفع، پھر سر اٹھا. جب اطمینان سے تو رکو کر لے، اب سر اپنا اٹھا رکو سے. حتی تستوی قائما، یہاں تک کہ تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جائے. سیدھا کھڑا ہو جائے، جیسے سیدھے کھڑے تھے اور جھک گئے تھے اسی طرح سے پھر سیدھا ایک دم جا کے کھڑا ہو جانا ہے اور کھڑے رہنا ہے تھوڑا سا. پھر سجدے میں جانا ہے. لیکن کہاں کھڑے ہوتے پورے؟ رکو سے اٹھتے اب زیادہ جھکے ہی چلے گئے سجدے میں. ذرا دیکھ لینا پڑھنے والوں کو. سیدھے کھڑے نہیں ہوتے، نہ اطمینان سے رکو ہے نہ سیدھے یہ کھڑے ہو رہے ہیں. یہ نماز چل رہی ہے ہجوم مومنین میں. تو یہ سب کارے نمایاں دیکھتے رہو. سیدھے کھڑے ہو جاؤ جیسے کھڑے تھے.
حتی تستوی قائما ثم اسجد، جب سیدھے کھڑے ہو گئے اب اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاؤ. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ اطمینان سے سجدہ کرو. وہاں بھی اطمینان غائب ہے. کیا اطمینان سے سجدہ ہو رہا ہے؟ او کب گیا کب آیا. ارے ایک دو بار سبحان ربی اللہ کہنا مشکل ہے، اتنا بھی نہیں رکتے. یعنی بے اطمینانی میں نماز پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تو برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں. کیا فائدہ، کیا فائدہ؟ میں کیا بتاؤں. فرمایا حضور نے کہ اطمینان سے سجدہ کرو. ثم ارفع، پھر سر اٹھاؤ سجدے سے. ایک سجدہ ہو گیا. رکوع تو ایک ہی ہے، سجدہ دو ہوتا ہے. ایک سجدہ تو آپ کو. اب سر اٹھاؤ. اب حضور فرما رہے ہیں ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، جب ایک سجدہ آپ کا ہو جائے تو پھر اطمینان سے بیٹھ جاؤ. فوراً دوسرا مت کرو، تھوڑا اطمینان سے بیٹھ جاؤ، اطمینان کی سانس لو. لیکن وہاں ہم نے دیکھا ایک مرتبہ ہاتھ رکھا تو دنا دن دونوں ہوتے ہیں. لیتے نہیں، کبھی ہنسی آ جاتی ہے یہ کیا کر رہے ہیں. اطمینان سے بیٹھ جاؤ. ایک سجدہ کر کے فوراً دوسرا مت کرو، اطمینان سے بیٹھو. یہ حضور اطمینان سکھا رہے ہیں. یہ کیا گھبراہٹ ہے اور یہ کیا بے تابی ہے آپ کی نماز میں. اطمینان سے بیٹھو. جب اطمینان سے بیٹھ گئے تھوڑی دیر آپ ثم اسجد، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو. حتی تطمئن ساجدا، یہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کرو. ثم ارفع، پھر اس کے بعد اپنا سر اٹھاؤ. حتی تطمئن جالسا، اور پھر کھڑے ہونے کی کوشش کرو، اطمینان کر لو. اور ایک روایت میں ثم ارفع حتی تستوی قائما، سر اٹھاؤ یہاں تک اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، پھر ایسے ہی اپنی پوری نماز میں کرو. یعنی حضور نے اس کو کیا سکھایا؟ اطمینان سے نماز پڑھنا، قیام اطمینان سے، رکوع اطمینان سے، رکوع سے کھڑا ہونا جس کو قوما کہتے ہیں، اطمینان سے کھڑا ہونا. اس کے بعد سجدے میں جانا اطمینان سے، سجدے میں پڑا رہنا اطمینان سے، پھر ایک سجدہ کر کے بیٹھ جانا اطمینان سے، پھر دوسرا سجدہ کرنا اطمینان سے، دوسرا سجدہ کر کے پھر کھڑا ہونا ہے تو کھڑے ہو جائیے اور بیٹھنا ہے تو بیٹھ. اطمینان سکھایا. اسی کو تعدیل ارکان کہا جاتا ہے. ہر رکن کو اعتدال میں لانا، ہر رکن معتدل ہونا چاہیے. ابھی جب دوسری بحثیں آئیں گی اس کی اس میں سب یہ سب بحث آئے گی، اس لیے یہاں نہیں چڑھ رہا ہوں ابھی اس کو. میں یہاں اطمینان سکھا دیا. اور اگر یہ نماز کا طریقہ جو سکھا دیا حضور نے، اس طریقے سے نماز ہوئی تو ہونے ہی والی ہے. اور اگر یہ قاعدے سے نماز ہو گئی تو یہ سمجھ لو کہ نماز جو ہے جنت کی کنجی آئی ہی، پھر مل گئی کنجی آپ کو. یہ بہت ضروری ہے. آج تو اسی پر آپ اکتفا فرما لیں، تھوڑا تھوڑا سیکھتے رہیں گے معلوم. اس کے بعد والی جو حدیثیں آئیں گی اس میں اور بھی تفصیل ہے کہ دیکھو تمہارا بیٹھنا جو ہے کیسا ہو، مردوں والا جیسا ہو. عورتوں کی نماز الگ ہے. بیٹھنے میں اس بات کا خیال رہے کہ اس طرح سے مت بیٹھو جیسے کتے بیٹھتے ہیں اس نماز میں. وہ سب بحث آ رہی ہے دھیرے دھیرے. ایسے بیٹھو جیسے آدمی بیٹھتا رہے گا. آدمی بنو بابا، آدمی، انسان بنو. تو صحیح معنوں میں انسان بن گئے تو مسلمان ہونا آسان ہو جائے. اور انسان ہی نہ بن سکا تو مسلمان کیا بنے گا. چلیے آج اسی پہ اکتفا فرمائی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.